صبر کرو گے تو اذیت بھی اجر بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری پیاری یوٹیوب فیملی آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آئی نو کہ میں یہاں سے غائب تھی، کافی عرصہ ہی ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جی یہاں پر آپ نے دیکھا ہی لاسٹ ویڈیو میں کہ بہت سنو سٹارمز آئے، تو ہمیں اسکول کی طرف سے نا پھر چھٹیاں مل جاتی ہیں بچوں کو۔ پھر میری امی پاکستان سے واپس آئیں، میری خالہ بھی ان کے ساتھ واپس آئیں، اور میرے بھائی بھابھی کا پروگرام بن گیا امی کو وزٹ کرنے کا۔ پھر امی نے سوچا کہ ہماری پہلی ملاقات ہوگی ان سب سے ملنے میں، میرے بھائی بھابھی سے ملنے کی، آفٹر لاسٹ ایئر ان لوگوں نے ماشاءاللہ حج پرفارم کیا تھا، تو ہم سب نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے لیے ایک پیاری سی حج پارٹی تھرو کی جائے، جب وہ آئیں ان کو ریسیو کیا جائے۔ تو میں نے سوچا یہاں سنو سٹارم بھی چل رہے ہیں، سنو ڈیز آئے ہوئے ہیں، بچوں کی اسکول سے ویسی چھٹیاں ہیں، تو کیوں نہ نکل جائیں اور وہاں سب سے مل بھی آئیں، اپنی پیاروں سے ملاقات کریں، دیدار کریں اور دل کو سکون پہنچائیں۔ تو جی میں نے پھر پلاننگ جلدی سے کی، اور آپ کو پتہ ہے میری ہر پلاننگ سے پہلے جب بھی میں کوئی ٹریول کرنے لگوں یا کوئی بھی بڑا کام کرنے لگوں تو میں دعائے استخارہ ضرور کرتی ہوں۔ تو بس جی میں نے دعائے استخارہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے کنسلٹیشن کی کہ اگر تو ہمارے حق میں بہتر ہے یہ سفر، کیونکہ 5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی اور مجھے تھا کہ میں اور بیٹی ہی صرف جائیں گے، تو آپ ہوتا ہے تھوڑی آپ اچھا فیل کرتے ہیں۔ خیر اللہ سے دعا کی اور ہمیں اچھے اثرات ملے، اور خود بخود ہی پیکنگ ڈھیر و ڈھیر، تیز و تیز سٹارٹ ہو گئی۔ تو ہم نے کہا چلیں جی نکل پڑتے ہیں اس سفر پر اور مل آتے ہیں اپنے پیاروں سے رمضان سے پہلے۔ تو بس جی پھر ہم نکلے، اور بہت آپ یقین کریں جب آپ دعائے استخارہ کرتے ہیں نا فرینڈز، تو ایسے کوئی تسلی سکون مل جاتا ہے دونوں صورتوں میں، اگر آپ کے حق میں وہ فیصلہ بہتر ہے تب بھی، اور اگر نہیں ہے تب بھی۔ بہرحال بڑا ہی اچھا، اور ایسا یقین کریں 5 گھنٹے کا سفر آپ کی بہن نے 3 گھنٹے میں پورا کیا، اور مجھے حیرت تھی، مجھے لگا میں کوئی نا سپر پاورز آ گئے ہیں میرے پاس، میں ایسے پہنچی سپر وومن کی طرح وہاں پر۔ اور واپسی میں بھی یہی ہوا کہ ہم بڑی ہی تقریباً پورے 4 گھنٹے میں ہم واپس گھر بھی آ گئے تھے ماشاءاللہ۔ تو میں 1 ہفتہ وہاں رہی، بہت مزہ آیا، اپنی امی سے مل کر، خالہ سے مل کر، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر، اپنے نیسز اینڈ نیفیو سے مل کر، تو ایک دل کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی الحمدللہ۔ سفر بہت ہی حسین تھا، بہت پیاری ڈرائیو تھی، بہت اچھا سا گزر گیا۔ ہم اچھے صبح نکلے تھے اور اچھے ٹائم سے پہنچ گئے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے، جب بھی میں وہاں جاتی ہوں اپنے امی ابو کی طرف، اس گھر میں یا اس اسٹیٹ میں انٹر ہی ہوتی ہوں، تو میرا دل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ سارا وقت یاد آنے لگتا ہے جب میرے ابو بیمار تھے، ان کی انتقال سے کچھ عرصہ پہلے۔ وہ ساری باتیں ذہن میں گھومنے لگ جاتی ہیں اور اداسی سی چھانے لگتی ہے دماغ میں، دل پہ، تو بس پھر آپ نا تھوڑا سا سیڈ سا فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پھر باقی اپنے فیملی ممبرس کو دیکھ کے آپ کو وہ دوبارہ وہ خوشیاں ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں۔ اور اس دفعہ میرے اپنے بھائیوں سے مل کرنا، آلدو میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں، لیکن مجھے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر، یا وہ جس طریقے سے مجھے دیکھتے تھے، تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے ابو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اتنی وہ ان کی آنکھوں میں پیار، وہی پیار نظر آیا جو میرے ابو کی آنکھوں میں ہوتا تھا ہم بہنوں کے لیے۔ تو وہ چیز بھی نا ایک بہت ہی عجیب سی فیلنگ ہے، آلدو میں سب سے بڑی ہوں، لیکن مجھے اپنے چھوٹے بھائی اپنے ابو جیسے لگ رہے تھے، کیا پتہ انہیں میں بھی اپنی امی جیسی لگتی ہوں یا نہیں۔ بہرحال ٹائم بہت مزے کا تھا، بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سب سے۔ میں نے سوچا رمضان سے پہلے ایک ویڈیو بنا دوں، کیونکہ موسٹ لائکلی میں رمضان میں شاید اتنی ایکٹیو نہیں ہوں گی، اور میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی ہوں۔ جب مجھے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تبھی میں اس چیز میں پڑی آئی، اور میں نے خوب شور مچایا یوٹیوب پہ، اور اس شور سچ کا شور مچایا، اور اس سچ کو برداشت نہیں کر سکے لوگ، کیونکہ سچ بہت مشکل سے ہضم ہوتا ہے لوگوں کو۔ یہ تو بات ہم جان گئے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ جھوٹ اور سچ کی جنگ تو شاید دنیا کے آخری سانسوں تک نا، اینڈ ٹائمز تک چلتی رہیں گی یہ جنگیں۔ لیکن جسے اللہ ہدایت دے دے، وقت پر اگر ہدایت مل جائے نا تو کیا ہی بات ہے۔ اب مجھے اسما کی دنیا، جو ٹرینڈی گاسپس کے نام سے ان کا چینل ہے، ٹرینڈنگ یا ٹرینڈی، مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح، بہرحال
ان کی بات مجھے اتنی اچھی لگی, ان کی ویڈیو میری نظر سے گزری, انہوں نے اتنے اچھے پوائنٹس ریز کیے اور انہوں نے سچ کو تھاما اور انہوں نے حق کی بات کی. اور اب لوگوں کو شاید یہ بھی لگے کہ شاید میرے کہنے پہ یا میری بن گئی ہیں اسما. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. سچ کے لیے آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. تو پتہ ہے وہاں پر مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ, دوستوں, کہ میری بہن نے نا مجھے کہا کہ آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے تن من نیلو نیل. تو آپ کو پتہ ہے میں ڈرامے پسند کرتی ہوں, لیکن جو ورتھ وائل ہوں. میں ہر کوئی ڈرامہ اٹھا کے نہیں بیٹھ جاتی, یا میں کوئی ہیبیچول ڈرامہ واچر نہیں ہوں. بس جس میں کوئی مورل ہو, کوئی لائک سالڈ کوئی سٹوری لائن ہو, تب مجھے انہیں دیکھنے کا مزہ آتا ہے. بہرحال میری بہن کی طرف سے بڑی ریکمینڈڈ یہ ڈرامہ تھا کہ چھوٹا سا ہے, 11 ایپیسوڈ کا ہے, اسے ضرور دیکھنا. اور یقین کریں کہ میں نے سٹارٹ کیا اور مجھے لگا کہ سبحان اللہ, دنیا میں بھی وہی, آف کورس ہم جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. اور ڈرامہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہی جو 8 مہینے کی یا 1 سال کی یا 2 سال کی کے لیے جو جنگ چل رہی تھی یوٹیوب پر, وہی اس میں دکھایا گیا کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, کس طرح جھوٹ بولتے ہیں, کس طرح چیزوں کو توڑتے موڑتے ہیں اپنی انا کے لیے, اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. تو وہ ڈرامہ نا بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے فرینڈس, میں سب کو ریکمینڈ کروں گی آپ اس ڈرامے کو دیکھیں. اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ یہ سوشل میڈیا کی جو یہاں پر تماشا چل رہا تھا نا کچھ عرصے سے, وہی آپ کو لگے گا کہ یہ تو وہی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ اس طرح کا اس ڈرامے میں بھی سب کچھ وہی دکھایا ہے کہ جب لوگ آپ کے قابو نہیں آتے نا, جو سچ کو آپ چپ نہیں کرا سکتے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیریکٹر اسیسینیشن پہ آ جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. جب کریکٹر اسیسینیشن آپ کی کامیابی نہیں ہوتی, آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے, تو پھر آپ ریلیجس کارڈ کو پلے کرتے ہیں, قادیانی تک کے الزامات لگا دیتے ہیں, مسلمانوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں. تو اس ڈرامے میں وہ سب کچھ دکھایا گیا ہے جو یہ یوٹیوب پہ ڈرامہ چل رہا تھا. تو میرے نا بڑا ہی حیرت ہوئی, لیکن افسوس کہ اس ڈرامے میں بھی یہی ہوا اور یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو آگ ہم لگا رہے ہیں دوسروں کے لیے, جو گڑھے ہم کھود رہے ہیں دوسروں کے لیے, اس میں آپ خود بھی گریں گے, اس آگ میں آپ خود بھی جلیں گے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جلیں گے ضرور اس آگ میں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خوب پیاری سی ڈیکوریشن کی اپنے بھائی بھابھی کے لیے اور ان کے ویلکم کے لیے, کیونکہ یہ پیار کے رشتے ہیں, یہ پیار چاہتے ہیں, پیار مانگتے ہیں, اور ان میں پیار انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. تبھی تو وہ پلوشا جی جب دکھاتی ہیں نا پیارے پیارے رشتے اور بار بار ان چیزوں کو کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ایموشنل بلیک میلنگ. نہیں, یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں ہے, یہ سچ ہے. جب آپ دل سے اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے والدین کو, اپنے ان رشتوں کو چاہتے ہیں, ان میں ایفرٹ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں ہوتی, وہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آوازیں ہوتی ہیں, ایفرٹ ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے, جو ہم ہر ایک کے لیے تو نہیں کرتے, رائٹ. کچھ رشتے جو آپ کو پیار دیتے ہیں, پیار مانگتے ہیں, انہی کے لیے آپ یہ ہمت پیدا کرتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں. فرینڈس, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہم سے, مجھ سے, روشنی ایمان سے, مسلم ولاگ سے, توبہ سے, اور جو بھی ماڈرن کرٹک اور بھی اس پہ جو کام کرتے رہے ہیں, جو کامنٹرز ہیں, جو ہماری جینوئن آڈینس ہے, ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز پیس میکرز, ہمیں پیس میکرز کے طور پر چنا. اور پلوشا جی, میں ابھی یہاں واپس آ کر نا ایک حلقہ اٹینڈ کیا, اور انہوں نے بھی وہی باتیں کی شیخ نے کہ جی جوڑنے والے بنے, توڑنے والے نہیں بنے. تو پلوشا نے اب تک جتنا بھی کام کیا ہے, اٹس ہائیلی ایڈمائربل, کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی ہے اپنی پرسنل لائف کو کبھی نہیں وہ سامنے لے کر آئیں. وہ صرف بتاتی رہیں کہ جڑ کے رہو, پیار محبت بانٹو, ماں باپ کی, والدین کی عزت کرو, بہن بھائیوں سے پیار کرو. تو وہ یہ میسیجز دیتی رہیں, اور جو کہ انسپریشنل میسیجز ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہیں. اور ان کو ایموشنل بلیک میلنگ ہرگز نہیں ہم کہہ سکتے, وہ کسی کو نہیں کہہ رہی, وہ تو ایک جنرل ویو پوائنٹ پیش کر رہی ہیں. پھر ان لوگوں کو لگے گا کہ میں پھر ان کی حمایت کر رہی ہوں. میں ہرگز ان کی کسی کی حمایت نہیں کری. میں وہ باتیں کر رہی ہوں کہ جو چیزیں میرے اندر خود پائی جاتی ہیں. یہ میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہی ہوں, ڈی کیف ٹی. کچھ لوگوں کو کیفین سے نا سینسٹیوٹی ہوتی ہے, ان کے ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے کیفین لینے سے. تو یہ مجھے بتایا گیا, میرے بہنوئی نے بتایا کہ جی یہ ڈی کیف بھی ملتی ہے, تو یہ والی پی ہیں. اور میں نے کہا چلے میں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اور یہ ہمیں بھیجی میری بھابھی, چھوٹی والی بھابھی لے کر آئی دبئی سے ہم سب کے لیے مزیدار بکلاوا. اور آپ کو پتہ ہے دبئی کی والی سویٹس تو اتنی ہی مزے کی ہوتی ہیں کہ
بس کیا کہیں آپ، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ملتا، وہیں سے آتی ہیں یہ سب کچھ. تو بس وہی نا، پیار والے رشتے ہونے ہیں، پیار پھیلائیں، جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے نہیں بنیں. بیسکلی باٹم لائن یہ. مجھے اپنی بہن کے گھر جا کر اتنا مزہ آتا ہے، اتنا پیار ملتا ہے. پیار میں دیتی ہوں تو وہ بھی مجھے دیتے ہیں، اور وائس ورسا اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا. اور میرا تو ایک اسپیشلی روم ہے اس کے گھر میں جو وہ اسپیشلی میرے لیے ہی ہے. میں وہیں رہتی ہوں، وہاں پر میرا سامان بھی پڑا رہتا ہے. تو اب تک جتنے بھی الزام لگائے نا لوگوں نے ہم پر، الحمدللہ ایک بھی ثابت نہیں کر پائے. دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں، کیونکہ وہ سب جھوٹ پر مبنی تھے. آپ سب کے سامنے ہیں، ایک بھی بات پروف نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے. بہرحال سچ میں بولتی رہوں گی، کیونکہ الحمدللہ یہ حکم ہمارا دین دیتا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف میں ہیں یہ ساری میسیجز، جس پہ ہم عمل کرتے رہیں گے، پھیلاتے رہیں گے پازیٹیوٹی. اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا الحمدللہ انشاءاللہ. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ لوگوں کو قادیانی بنا دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس ڈرامے میں بھی نا، تن من نیلو نیل میں بھی یہی دکھایا گیا کہ کیسے لوگ ایک دوسرے کے تن اور من کو اپنی زبان سے، اپنے ایکشن سے نیلو نیل کر دیتے ہیں. کیسے لوگ کیسے ایسے وار کرتے ہیں، ایسے زخم دیتے ہیں کہ ان کو بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. کاش ہم سمجھ جائیں کہ انسان ہی اگر انسان کی قدر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کسی وجہ سے بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ حقوق اللہ پھر بھی معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. تو میں تو ایکچولی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے میرے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے، جتنے بھی جھوٹے بہتان لگائے، انہوں نے صرف میرے نیکیوں میں اضافہ کیا ہے، اپنی نیکیاں مجھے تھمائی ہیں. اور روز محشر انشاءاللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو میں اس دنیا میں کہوں گی کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. میں انہیں معاف نہیں کروں گی. میرا بدلہ اللہ تعالیٰ لیں گے انشاءاللہ. اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میری بہن کے گھر میں نا ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سا جار تھا، اور اس میں بہت ہی پیارے میسیجز تھے فرام دا قرآن. تو جب آپ اور اتفاقیہ میں نے ایک ایسا میسیج نکالا، اور دیکھیں وہ میسیج نکلتا کیا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. پورے اس ٹرپ میں نا وہ ساری چیزیں، ڈرامہ اس طرح کا ملا. میں نے ہلکیز جو اٹینڈ کیے اس میں بھی یہی والی ساری باتیں تھیں جو یہاں پر ڈرامے ریئل لائف میں چل رہے تھے، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، لیکن جب تک ہدایت خود بھی انسان نہ چاہے تو اس انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی. بہرحال یہ جار والا آئیڈیا مجھے بڑا ہی پیارا لگا، اور میں نے کہا میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ اس میں قرآن شریف کی نا آیات ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیلی لائف پہ اپلائی کریں، پڑھیں، آپ کو سکون ملتا ہے. آپ اس کو نکالیں. اور اتنی ایسی نکل رہی تھیں جو کہ بالکل ڈیلی بیسس پہ اپلائی ہو رہی تھیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے ایز پیس میکرز بڑی اپنی طرف سے محنت کی، کوشش کی کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو ریاکشنز آپ دے رہے ہیں وہ غلط ہیں، وہ طریقہ کار غلط ہے، انداز غلط ہے، وہ ریاکشنز نہیں ہیں، وہ پرسنل اٹیکس ہیں. یہی تھی وہ باتیں، یہی تھے وہ سچ جو ہضم نہیں ہو رہے تھے. اور ابھی بھی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے، لیکن آپ تھم نیلز دیکھیں اور ایسے حرکتیں کی ہیں، ایسے لوگ اپوائنٹ کیے. میں بار بار یہی کہوں گی، ڈرامہ دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ آپ نے دوبارہ سے یہ یوٹیوب کا ڈرامہ دیکھ لیا. اور یہ چیزیں نا ریئل لائف میں بھی لوگ کرتے ہیں. افسوس کہ ہم اتنے پستی میں چلے گئے ہیں کہ ہم نا اپنے آپ کو وہ گندے نالے کے مینڈک کی طرح بس ٹر کر رہے ہیں، اور کچھ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا رہے اور اس گندگی کو ختم نہیں کر رہے. لیکن ہم یہی اوپر یہ جھوٹا لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم برائی کو ختم کر رہے ہیں. اور اگر آپ برائی کو ختم کر رہے ہیں نا تو آپ پھر فیئرلی ساری برائیوں کے اوپر کام کرتے ہیں، صرف 5-6 لوگوں کو پکڑ کے بار بار انہی کی برائیاں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انہی کے لیے اپوائنٹ نہیں کیا کہ آپ انہی کے اندر بار بار دکھائیں، بتائیں. اور جہاں یہاں پر آپ نے تماشے لگائے تھے، دیکھے ہیں لوگوں نے کہ وہ کہیں سے بھی کانٹینٹ کا حصہ نہیں رہے. میں اس پہ دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یہ میرا اٹس اوکے، اللہ کے حوالے ساری چیزیں. اور سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ اچھی عقل مند پڑھی لکھی آڈینس بہت اچھی طرح واقف ہے ان سب چیزوں سے. اگر آپ اور الحمدللہ ہمیں جن لوگوں نے سپورٹ کیا وہ ریئل لوگ ہیں.
اور وہ فیک آئیڈیز نہیں ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں، فیک چینلز ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، فیک ویوز نہیں ہمیں مل رہے. ہم نے جو کام کیا سچ پر کیا، سچ کے لیے کیا، اور سچ نے ہمیں سپورٹ کیا. تو الحمدللہ نو ریگریٹس. ہماری تمام ویڈیوز، میری تمام ویڈیوز، کمیونٹی پوسٹ میرے چینل پر موجود ہیں، کچھ ڈیلیٹ نہیں کیا. نہ ہمارے انداز بدلے اور نہ ہی ہمارے خیالات بدلے اور نہ ہی بدلیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو روز اپنے انداز بدلنے پڑتے ہیں، خیالات ڈفرینٹ کر کے بتانے پڑتے ہیں تاکہ وہ ویوز اور سبسکرائبرز گین کر سکیں. لیکن افسوس کہ وہ بھول رہے ہیں. کیا یہ وہ جینوئن سبسکرائبرز ہیں؟ کیا یہ وہ جینوئن آپ کی؟ یہ صرف آپ کے گناہوں میں اضافہ ہے اور کچھ نہیں ہے اگر میری نظر سے سوچیں. الحمدللہ مجھے کبھی نہ ویوز کی لالچ رہی نہ سبسکرائبرز کی لالچ رہی. میرا مقصد صرف یہی تھا کہ جو بات ہے یہ انہی لوگوں تک پہنچ سکے. اور نہ میں کسی کی پیڈ ہوں، نہ پلانٹڈ ہوں، نہ میں ہائرڈ ہوں. میں اپنے دل سے بات کرتی ہوں، اپنے دماغ کو استعمال کرتی ہوں، اور میں کرتی رہوں گی ابھی تک. اور ابھی تک جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں میرے خلاف، جہاں جہاں جوڑا گیا ہے، کوئی ایک پروف لا دے. میں تو کب سے چیلنج کر رہی ہوں، میں تو کب سے ڈیئر کر رہی ہوں آپ سب کو، جو ان میں اتنی ہے تو لے کر آئیں. لیکن اب کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں جو آپ کو ملے. میرے اگینسٹ جتنی بھی ویڈیوز بنائی گئیں الحمدللہ میں نے ان میں سے ایک بھی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے. اور یہ میں بغیر دیکھے، بغیر صرف تھم نیلز دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر گندگی کیا ہوگی اور کیا نہیں ہوگی. لیکن مجھے اس پہ بھی کام نہیں کرنا، کیونکہ اب یہ کیس میں تو کب سے اللہ کے حوالے کر چکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا انصاف کریں گے اور کریں گے. کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا توکل ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی منصف نہیں ہے. اور جو اللہ حساب کتاب کریں گے وہی بہترین حساب کتاب ہوگا. کیونکہ ہمیں ویلز کے پیچھے یا فیک آئی ڈیز کے پیچھے یا فیک چینلز کے پیچھے چھپ کر باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں ڈٹ کے کر رہے ہیں، اپنے چینلز پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اور اپنے ہی منہ سے کر رہے ہیں. کسی جھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. تو یہاں پر دیکھیں، میرے بہنوئی کو نا تہذیب بیکریز جو پاکستان میں ہیں وہاں کی چیزیں بڑی پسند ہیں. تو وہ مجھے لا کے کہہ رہا تھا آپ یہ بھی کھائیں، آپ چائے کے ساتھ یہ بھی کھائیں. ہم نے اتنے فن کیا، اتنی عیاشی کی. خالہ آئی ہوئی تھی، پاکستان سے آئی ہوئی ہیں بلکہ، تو ان کو بھی خوب گھما پھرا رہے تھے. تو سردی میں آئس کریم کھانے کا کیا مزہ ہے، رائٹ؟ سردی میں اور آئس کریم، اور یہ اتنے پیارے پیارے وہ فلاورز بنا کر دے رہے تھے. تو بس خوب مزہ کیا، خوب انجوائے کیا. اور خوب جو محبت، جو بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو سکون ملتا ہے، وہ واپس آپ کو اپنے بچپن میں لے جاتے ہیں. وہ واپس آپ کو، وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے ہو گئے ہیں. واپس آپ وہی ایک چھوٹا سا بچہ بن جاتے ہیں. اسی طرح گیمز ہم نے بڑی کھیلیں. اور ہر گیمز کھیلنے سے پتہ کیا ہوتا ہے دوستو، آپ نا ہر ایک کی یعنی کہ سمجھتے ہیں، آپ پرسنالٹی سے واقف ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نا ایز فیملی بیٹھ کے گیمز ضرور کھیلا کریں، جہاں پر آپ ایک دوسرے کے انٹرویوز کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو اپنی فیملی ممبرز کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اتنا کچھ پتہ چلتا ہے. تو ہم اس چیز کو بہت انکریج کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم گیمز کو بہت ترجیح دیتے ہیں. تو یہاں پر جی میں پھر بن رہی تھی میری بسکوٹیز، کیونکہ وہ بسکوٹیز بہت ہی پاپولر ہیں، جہاں پر بھی جاتی ہوں ضرور بناتی ہوں. تو یہاں پر بھی میں نے کہا چلیں جی بنا لیتے ہیں. میری بھابھی نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے ضرور بنانی ہے، تو میں نے کہا چلیں جی آپ کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں. یہاں پر جی بن رہی ہیں بسکوٹیز میری بہن کے کچن میں. تو جی جتنے عرصے میں، تھوڑے سے یہ جو عرصہ تھا، اس میں سب سے اتنا پیار ملا ہے آپ سب سے، میری یوٹیوب فیملی سے، میری جو سسٹرز ہیں جو دوسرے چینلز رن کر رہی ہیں. روشنی ایمان کی ماشاءاللہ گروتھ دیکھ کر مجھے جینوئنلی اتنی دل سے گہرائیوں سے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابیاں عطا کریں. اسی طرح وہ اتنی پازیٹیو خاتون ہے ماشاءاللہ. وہ نا سوچ، جب آپ کی سوچ ملنے لگ جائے نا تو اس انسان سے آپ کو آٹومیٹکلی کنیکشن ہو جاتا ہے اور آپ کو محبت سی ہونے لگ جاتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نا اسی طرح ہماری سوچ ملا دی ہیں ہم سب کی. جب میں پازیٹیوٹی دیکھتی ہوں تو مجھے آٹومیٹکلی ہوتا ہے کہ اتنے پیارے پیارے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں. تو میری ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کامیابیاں عطا کریں. اسی طرح مسلم ولاگ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. ہر وہ انسان جو محنت کر رہا ہے یہاں پر، جو سچ کا ساتھ دے رہا ہے اور سچ پر اپنے کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائیں اور ترقی دیں، اور جو وہ مقصد کے لیے آئے ہیں ان کو کامیاب کریں. آگے رمضان ہمارے سر پر ہے فرینڈز، بالکل اب تو لیس دین اے ویک. اور ماشاءاللہ سب گھروں میں اسی طرح پریپریشنز ہو رہی ہوں گی کہ بس کس طریقے سے ہم اس مہینے کے فائدے اٹھا سکیں، اس بابرکت مہینے سے فلی طور پہ اپنے آپ کو کمٹ کر سکیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب اس
بابرکت مہینے کے بھرپور فائدے اٹھائیں اور عبادت کریں، اور جس میں ملاوٹ نہیں ہو، ہماری سوچ میں ملاوٹ نہیں ہو، اور بھرپور اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ وقت دے سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمارا باقی بھی مہینہ بہت اچھی طرح سے گزرے، عبادتوں سے پاکیزگی کے ساتھ گزرے اور صاف ستھری سوچ کے ساتھ گزرے. اور شاید میں زیادہ ایکٹیو نہ ہوں، شارٹس کبھی کبھار آپ لوگوں کے لیے ڈال دیا کروں گی، لیکن میری یہی دعا ہوگی کہ ہم سب اس مہینے کو نا خوب انجوائے کریں اور فلی فوکس کے ساتھ. یہاں پر تو دیکھیں کیا ہوا، یہاں پر مجھے جی ڈیلیوری آئی میری بہن کے گھر. میرے ہسبینڈ لگتا ہے مجھے مس کر رہے تھے، اور ہماری اینیورسری بھی تھی، تو انہوں نے مجھے بھجوائے فلاورز، اور بڑی ہی خوشی ہوئی مجھے ان فلاورز کو دیکھ کر، اتنے وہ خوبصورت تھے. اور ذرا نا پھر وہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے، تو بس بڑا اچھا لگا مجھے یہ فلاورز دیکھ کر کہ میرے ہسبینڈ کو میری یاد آ رہی تھی. اور پھر ان فلاورز کو میری بہن نے مجھے ریپ کر کے اتنے پیارے طریقے سے دیا کہ میں ان کو اپنے ساتھ واپس گھر بھی لے کر آئی اپنے، اور اب یہ ہمارے گھر میں پڑے ہوئے اپنی محبتیں بانٹ رہے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت فلاورز ہیں ماشاء اللہ. مجھے نا اتنی افطاریوں کی دعوتیں ماشاء اللہ، لیکن میں نے نا تقریباً 85% کینسل کر دی ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ افطاریوں میں جانا، پریپریشن کرنا، بھاگم دوڑ میں روزہ کھولنا، بھاگ بھاگ کے پھر تراویح کے لیے بھاگنا. یہاں میری بہن نے بڑا بنایا مزے کا سوپ ہم سب کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ نا وہ بہت آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے ان سارے چکروں میں. اس لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ میں افطاری نہ جاؤں اور نہ ہی ہوسٹ کروں، اور جہاں پر ضرورت مند ہے ہم ان کے روزے ضرور کھلوائیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پرسنل لیول پر مجھے اس میں نا کچھ خاص وہ نہیں ہوتا، مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتی. مجھے لگتا ہے میرا بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے رمضان میں، اس لیے میں منع کر دیتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دیں اور ان کے قبول کریں یہ نیکیاں. لیکن آئی پرسنلی پریفر کہ میں سکون سے اپنے گھر میں عبادت کروں، اپنا روزہ کھولوں. اور یہی میرے ہسبینڈ کی بھی سوچ ہے، تو ہم لوگ نا پھر بس تراویحوں کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں. بہرحال یہاں پر ہم نے تیاری کی اپنے بھائی بھابھی کے لیے، خوب پیارا سا ڈیکور کیا، ان کو ویلکم کیا، کیونکہ یہ وہ چیزیں آل تو انہوں نے حج لاسٹ ایئر کیا تھا، لیکن وہ کسی اور اسٹیٹ میں رہتے ہیں، تو وہیں وہ واپس آئے. اور آپ کو پتہ ہے حج کے بعد واپس آ کے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، پھر ان کے پاس جابس کی وجہ سے وہ آ بھی نہیں سکے ایک دم سے سب سے ملنے. تو یہی ہمارا پہلا موقع تھا گیدرنگ کا، تو ہم نے کہا اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے باہر کے ملکوں میں، USA میں، UK میں، جہاں بھی باہر رہتے ہیں مسلمان پاکستانی، ان کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے اکٹھے ہونے کا، دعوتیں کرنے کا، پارٹیز کرنے کا، پاکستانی کپڑے پہننے کا. تو ہم ایسے موقع ضائع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جہاں مل جائیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اپنے پیاروں کو تو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو ان کو بھی بڑا اچھا لگا، وہ ایئرپورٹ سے جب سیدھا آئے تو ان کو اس طرح کا وارم ویلکم ملا اور بہت مزہ آیا. اور بس ان کی خوشی ان کے چہروں سے نظر آئی، اور وہی ہمارے لیے انرجائزنگ تھی کہ ان کو احساس ہوا کہ دیکھیں ان کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا ہے. تو اس طرح کے کام اپنے پیاروں کے لیے کرتے رہا کریں، اور انہی سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور تحفے تحائف بھی دیتے رہا کریں. یہاں پر بھی پھر ہمارے بھائی بھابھی ہمیں اگلے دن لے کر گئے باہر کھانے کے اوپر، اور یہ تھا جی حلال پیزریا، اور یہاں پر ہم نے بڑے مزے کی چیزیں انجوائے کی. اور یہیں سے میں نے ٹھنڈا برف پانی پیا تھا جس سے میرا گلا خراب ہو گیا. اور یہ ہے وہ میرا کمرہ میری بہن کے گھر میں، جو میرے لیے ڈیزگنیٹڈ ہے. یہیں پر میں رہتی ہوں، یہیں پر میں سوتی ہوں، یہیں پر میں اپنا حکمرانی کرتی ہوں بیٹھ کر. لیکن بہت پیارے ویوز ہیں، مجھے وہ بڑے پیار سے مجھے رکھتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں آپس میں اسی طرح پیار قائم رہے، آمین. عزت کے ساتھ پیار محبتیں وہاں اچھی لگتی ہیں جہاں بلا سوچے سمجھے نا ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کو اپنا ویو پوائنٹ کنوے کر سکیں. وہاں نہیں جہاں پر آپ کو ہر چیز اپنی کلیئرفیکیشن پیش کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ رشتے بہت مشکل سے نبھائے جاتے ہیں. وہاں جہاں پر اپنی ہر چیز کو آپ کو نا جسٹیفیکیشن دینی پڑے، وہ میں سمجھتی ہوں ایسا مشکل ہی ہوتا ہے. یہاں میری بہن نے کہا کہ تم نے لاسٹ ویڈیو میں بڑی مزے کی کوئی کافی بنائی تھی، وہی والی کافی رومی جو آپ کو اچھی لگی تھی. پھر میں نے کہا چلو جی اپنی بہن کو بھی بنا کے پلا دیتے ہیں، کیا یاد کریں گی وہ. تو اس کو بڑی مزہ آیا، لیکن اس سے زیادہ اس کی بیٹی پی گئی اس کی کافی.
تو بس یہی ہے وہ پیاری پیاری چیزیں، وہ پیاری پیاری باتیں جو ہم اور سب کی زندگی میں یہ سارے پیارے رشتے ہوتے ہیں. تھوڑی سی صبر کے ساتھ اور تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان رشتوں کو مزید پیارا بنایا جا سکتا ہے. یہی تو وہ ساری باتیں، یہ سب چیزیں تھیں، کلپس تھے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ ایک کلیریفیکیشن بھی پیش کر دی جائے کہ جو جھوٹے باتیں، جو جھوٹے الزامات لگانے ہیں لگا لو، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے، جو لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں انسانیت کے نام پر اور جھوٹ بولتے ہیں، ان لوگوں کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جن کی نظر میں ان کی ویلیو ہے وہ ان کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور باقی حساب کتاب روز محشر اللہ کے حضور ہوں گے انشاءاللہ. تو فرینڈز، میں ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات کو ٹچ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسجد کوئی بنانے لگے تو کہتے ہیں دینی انتشار مت پھیلاؤ، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ جو خود دینی انتشار پھیلاتے ہیں باقاعدہ لوگوں کو قادیانی کہہ کر اپنے چینلز کے تھرو، فیک آئی ڈیز کے تھرو، فیک چینلز کے تھرو، اور پھر اپنے کامنٹس، فیک آئی ڈیز کے فیک کامنٹس کے تھرو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم قادیانی نہیں ہو تو پھر گواہی کیوں نہیں دیتے. تو میں پہلے بھی گواہی دے چکی ہوں اپنی پریویس ویڈیوز میں، اور آج میں پھر کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایک رب ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اور لعنت قادیانی پر، لعنت مرزا پر، اور لعنت ان تمام بے شمار لعنت ان تمام لوگوں پر، ان تمام ریاکشن چینلز پر، ان کے جو فیک آئی ڈیز پر اور فیک کامنٹرز پر، کہ جو لوگوں کو یہاں تک پہنچاتے ہیں کہ ان کو بار بار اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دینی پڑے، ٹھیک ہے. اس کا بدلہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے ضرور لیں گے. جس نے بھی یہ بہتان مجھ پر، روشنی ایمان پر، وسیم بھائی پر، ہنا پر لگائے ہیں، وہ جواب دہ ہوں گے اللہ کے کٹہرے میں انشاءاللہ تعالی. افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمان کو، اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں. بہت ہی افسوس ہوا ہے. انشاءاللہ ان سب گناہوں کا جواب دہ آپ سب ہوں گے. بس فرینڈز، یہی تھی وہ ساری باتیں جو میں آپ سب سے کرنا چاہ رہی تھی. میں نے سوچا کہ رمضان سے پہلے ایک کلیریفیکیشن ویڈیو ضرور آنی چاہیے. باقی رمضان کو بہترین طریقے سے گزاریے، اس کو ضائع مت کیجیے، اپنے انرجی کو، اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. میرے چینل کو اگر لائک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کر لیں، تاکہ اچھی بینیفیشل باتیں آپ سب تک پہنچتی رہیں. اچھی ریسیپیز کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی، تاکہ ہم اپنے رمضان کو بہترین بنا سکیں. اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.